درگاہ غریب نواز اور گولڈن ٹیمپل، پنجاب میں سکھ پنجابیوں کا ایک گردوارہ ہے، وہاں کے حوالے سے اس میں ایک مضمون لکھا ہے۔ امریکہ کے ایک اسماعیلی، وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، ان کا کوئی دوسرا مذہب ہوتا ہے، تو علامہ زرقانی، یہ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے جانشین ہیں، یہ امریکہ میں رہتے ہیں، ڈاکٹر ہیں یہ۔ تو انہوں نے یہ مضمون لکھا ہے، میں اس مضمون کو اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اجمیر کے جو حالات ہیں وہ سازگار ہو جائیں، اور ہم صرف بیان اسی لیے کرتے ہیں کہ حالات سازگار ہوں، ورنہ ہمارا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، آپ کچھ بھی کریے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت تھا، اذان ہو چکی تھی، اور ایک اسماعیلی شخص آیا، اس نے کہا کہ میری سالگرہ ہے اور میں مسجد کو کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں، کچھ مسجد کی ضروریات کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ آپ فلاں گولک میں ڈال دیجئے۔ انہوں نے چند ڈالر لیے اور اس گولک میں ڈال دیے۔ ڈالنے کے بعد جب وہ چلنے لگے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی عشاء کا وقت ہو گیا ہے، آپ نماز پڑھ کے جائیے گا۔ تو انہوں نے بغیر کسی چوچرا کے کہا کہ بھائی میں مسلمان نہیں ہوں، میں اسماعیلی ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کو نماز پڑھنا نہیں آتی ہے تو اب چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہ تبلیغ کا ایک طریقہ ہوتا ہے دین کی دعوت دینے کا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے پیچھے کھڑے ہو جائیں، جس طریقے سے ہم نماز پڑھیں تو کم سے کم آپ نماز کی نقلی کرتے رہیے گا۔ انہوں نے ایک دین کے میسج کو عام کیا۔ غیر مذاہب کے لوگوں کو اپنی طرف بلانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی دین کی بات ان کو پیش کیجئے، ہو سکتا ہے وہ دین کی بات آپ کی قبول کر لیں۔ بہرحال وہ شخص مان گیا، عشاء کی نماز قائم ہوئی، وہ پیچھے ایسے ہی سجدے وغیرہ کرتا رہا۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب سوچے کہ یہ پڑھ کے نماز چلا گیا ہوگا۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا کہ وہ شخص کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے نوافل وتر وغیرہ پڑھنے کے بعد اس شخص کو اپنے قریب کیا، اور پھر اس شخص کے جملے آپ دیکھیے، اور آپ لوگ نمازوں سے اتنی چوری کر رہے ہو، اس واقعے سے ذرا سبق حاصل کرو۔ اس شخص نے کہا جو مسلمان نہیں ہے، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن جو مزہ مجھے سجدے میں آیا ہے، آج تک اتنی لذت اور اتنا مزہ مجھے کسی کام میں آیا ہی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پلٹ کے فوراً جواب دیا، کہاں ہے اسماعیلی بھائی، آپ مسلمان نہیں ہو، تب آپ نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، تب آپ کو اتنا مزہ آیا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہو جائیں اور نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، پھر آپ کو کتنا مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ چلے گئے، 2-3 دن کے بعد آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے کہا بھائی مجھے آپ مسلمان کر لیجئے۔ سبحان اللہ، یہ دین کے میسج کو عام کریں گے، اس کا یہی اثر ہوتا ہے۔ بہرحال فوراً ڈاکٹر صاحب نے مسلمان کیا، پھر دونوں لوگ گفتگو کرنے لگے۔ پھر انہوں نے اپنا واقعہ جو بیان کیا وہ آپ دھیان سے سنیں، اور اجمیر کے خادموں کو اگر شرم ہے تو وہ آج بھی اجمیر کے معمولات کو صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے واقعہ کیا بیان کیا کہ میرے دوست انڈیا کے سفر سے واپس آئے ہیں، کل ہی میرے دوست انڈیا کے سفر سے واپس آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے پورے سفر کو بیان کیا۔ وہ کیا ہے کہ میں انڈیا جب گیا تو میں جب پنجاب پہنچا تو پنجاب میں سکھوں کی ایک عبادت گاہ ہے، گولڈن ٹیمپل۔ جب ہماری گاڑی وہاں پہنچی تو وہاں کے جو رضاکار تھے، جو خدام تھے، وہ دوڑ کے ہماری گاڑی کے قریب پہنچے اور ہم سے ملاقات کی، پوچھا کہاں سے آئے، کہاں ہم امریکہ سے آئے ہیں۔ تو ہماری والدہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھیں جو معذور تھیں، فوراً وہ ویل چیئر لے کے آئے، ہماری والدہ کو انہوں نے خود نکالا اور چیئر پر بیٹھالا، اور پھر اندر ان کا جو گردوارہ ہے اس کے اندر سیر کرائی، کافی دیر تک گھماتے رہے، کچھ
نشانیاں جو وہاں کی تھیں انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ فلاں فلاں نشانیاں ہیں، آپ چاہیں تو یادگار کے طور پر آپ ان چیزوں کو لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کچھ ایٹم اس میں سے لیے اور پھر وہ رخصت ہونے لگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، سڑکیں صاف ہیں، تہذیب ہے چلنے کا پھرنے کا، داخل ہونے کا، اندر آنے کا، باہر آنے کا، اور مجھے دور دور تک کوئی مانگنے والا نظر نہیں آیا۔ تو وہاں کے جو کارکنان تھے، جو خدام تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں سے 4-5 روٹوں کے بعد، راستوں کے بعد جو ہے وہ کوئی آپ کو ملے گا بھیک مانگتا ہوا، لیکن ہمارے اس قریب گردوارے کے کوئی آپ کو بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ ان کا ایک سسٹم تھا، ایک ان کا طریقہ تھا، اور بہتر طریقہ تھا ان کا۔ بہرحال وہاں سے پھر وہ پہنچے کہاں؟ اجمیر معلیٰ۔ اجمیر شریف جیسے ہی سلامی گیٹ جو ہے، جو مین گیٹ ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بلند دروازہ۔ بلند دروازے کے قریب جیسے ہی ان کی کار ٹھہری تو بھیک مانگنے والوں کا ہجوم آ گیا، اور کٹورا بار بار گاڑی کی طرف، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ جیسے تیسے لوگوں کو وہاں سے ہٹایا۔ انہوں نے اپنی ویل چیئر نکالی کار میں سے، اپنی والدہ کو اس پہ بیٹھالا، اور پھر ایک بڑا لہیم و سہیم جبے قبے میں، شیروانی میں، بڑا سفید چکنا ایک خادم آیا، اور اس نے پھر ہم سے کہا کہ آپ آئیے، ہم آپ کو یہاں کی زیارت کراتے ہیں، آپ کو بتائیں گے کہاں کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ نئے لوگ تھے، امریکی لوگ یا بدیسی لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کا سہارا چاہتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ زیارت کرا دیں۔ بہرحال اس خادم نے ان کو پکڑا اور پھر اندر داخل ہونا شروع کر دیا۔ اب جہاں جہاں جاتے بھکاریوں کا ہجوم تھا، اللہ کے نام پہ دے دو۔ جیسے ہی اندر آستانے کے، غریب نواز کے آستانے کے قریب پہنچے تو وہاں چند لوگ چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ نیاز فاتحہ اور شیرنی کے نام پر ان سے وصول کرنا انہوں نے شروع کر دیا کہ لائیے صاحب شیرنی کی ضرورت کے لیے، شیرنی کے اخراجات کے لیے کچھ دیجئے، ڈالیے آپ اس میں۔ جب وہ آستانے کے اندر پہنچے، یہ پورا واقعہ پڑھ لیجئے گا، آستانے کے اندر پہنچے تو اب ایک خادم نے ان کی گردن پکڑ لی اور غریب نواز کے آستانے کی چادر ان کے سر پہ لی اور جھاڑو مارنا شروع کر دیا، اور پھر پیسے وصولنا شروع کر دیا کہ لاؤ غریب نواز کے نام پر، خواجہ کا دیوانہ آ گیا، خواجہ کا مرید آ گیا۔ بہرحال زیارت ہوئی۔ زیارت کے بعد جب وہ رخصت ہونے لگے تو جو خادم ان کو پکڑ کے لایا تھا نا کہ آئیے تمہیں زیارت کرائیں غریب نواز کے آستانے کی، وہ بھی کچھ نہ کچھ مانگنے لگا۔ اس کے بعد وہ اپنے ملک چلے گئے تو انہوں نے یہ پوری رودات، پورا واقعہ علامہ ڈاکٹر زرقانی ان سے بیان کیا۔ انہوں نے انقلاب اخبار میں بھیجا اور یہ انڈیا میں چھپا ہے، رہتے امریکہ میں لیکن چھپا کہاں ہے؟ یہ انڈیا میں۔ اور انہوں نے اس واقعے کے بعد اجمیر معلیٰ کے خدام سے اور کمیٹی سے اپیل کی ہے کہ آپ بھی اجمیر معلیٰ کے حالات کو سازگار، زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس ایک غیر مذہب کے انسان نے کہا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اجمیر کے بادشاہ نے، ہندوستان کے راجہ نے، یعنی غریب نواز نے اسلام کی روشنی کو ہندوستان میں روشن کیا ہے، جس کا یہ طریقہ ہو کہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ اس کی درگاہ کا یہ عالم ہے کہ لوگ لوٹ رہے ہیں غریب نواز کے نام پر، لوگ چندہ وصول کر رہے ہیں، کوئی ڈیک کے نام پہ لے رہا ہے، کوئی چادر کے نام پہ لے رہا ہے، کوئی گولک کے نام پہ لے رہا ہے، کوئی شیرنی کے نام پہ لے رہا ہے۔ کیا سسٹم بنا رکھا ہے؟ گزارش ہے کہ آج ہمیں مل کے اس آواز کو بلند کرنا ہوگی کہ جو مزارات ہیں جہاں لوٹا ماری چل رہی ہے، اس سسٹم کو ختم کیا جائے، ورنہ حالات ایسے ہوں گے کہ لوگ مزاروں پہ جانا چھوڑیں۔ پروردگار ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی بعد نماز عشاء بروز اتوار جشن غریب نواز مدینہ مسجد میں منایا جائے گا، اور آج بعد نماز عشاء حلقہ ذکر ہوگا، آپ حضرات شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم۔